الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آنے والے دور سے متعلق پیشن گوئیاں فرمائی تھیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ایسی مقدس جماعت تھی جس کی زندگی میں بڑی قربانیوں کے بعد ایمان آیا تھا۔ وہ حضرات بھی تھے جن کی زندگی کا بڑا حصہ کفر اور شرک میں گزرا تھا، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان عطا فرمایا تھا، یعنی صحابہ اکرام کی مقدس جماعت۔ اور جب اللہ نے انہیں ایمان عطا کیا تو وہ اپنے ایمان پر ایسے پہاڑ کی طرح جم گئے اور اپنے نبی کی ایک ایک بات کو اپنے دل کے اندر اتارا اور عمل کیا کہ وہ جماعت جو کفر اور شرک اور بت پرستی کے ماحول میں پلی تھی، اسلام کی ایسی پاکیزہ جماعت بن گئی کہ اس کے پہلے بھی ایسی جماعت پیدا نہیں ہوئی اور اس کے بعد قیامت تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ بعد میں آنے والے حالات کی اور واقعات کی خبر سنائی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ یہ صحابہ مجھ سے سنیں اور مجھ سے سننے کے بعد اپنے بعد کے آنے والوں کو بتلا دیں، اب بعد والے اپنے بات کو بتلا دیں، تاکہ میرا یہ پیغام اور میری یہ بات قیامت تک اسی طرح سے چلتی رہے اور لوگ سنتے رہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت، یأتی علی الناس زمان، ایک وقت اور ایک دور ایسا آئے گا کہ الصابر علی دینہم، کہ اپنے دین اپنے ایمان کے تقاضے پر مضبوطی سے جمے رہنا یہ اتنا مشکل ہو جائے گا کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے مٹھی میں انگارہ کو لینا۔
آگ پر کھیلنا، ہاتھ میں انگارے کو اٹھانا، ایک منٹ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آئے گا تو پھینک دے گا، اور نہیں پھینکے گا تو اس کے ہاتھ کو جلا دے گا وہ، اس لیے کہ وہ انگارہ ہے اور آگ کی تاثیر جلانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس دور میں یہ بات کہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک دشوار کام بن جائے گا۔ اب مثال آپ نے دی کہ جیسے آگ کو ہاتھ میں لینا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ آگ پر ننگے پاؤں چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایسے بگڑے حالات میں، ایسے خراب ماحول میں دین پر اور دین کے تقاضوں پر مضبوطی سے قائم رہیں گے تو ان کے لیے بڑی آزمائش ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ آگ پر اور کانٹوں پر وہ چل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور آپ کی یہ مبارک بات رکھیے، اور دوسری طرف آج ہم اپنے حالات اور اپنے ماحول سے اسے ملائیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضور نے آج ہی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دین ہے کیا؟ صرف نماز پڑھ لینا یہ دین نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے دینا اور حج کر لینا اور کچھ دوسرے کام کر لینا، روزہ رکھ لینا، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ یہ تو دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک شعبہ ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، ہم نے نماز پڑھی، اللہ کا شکر ہے۔ روزہ رکھ لیا، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے توفیق دی، مال دیا، اللہ نے ہم سے حج کا فریضہ ادا کرا لیا، یہ اس کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے۔ لیکن دین انہی چند کام کے کر لینے کا نام نہیں ہے۔ دین اصل میں ہے جمیع ما جاء بہ الرسول کو دل کی گہرائی سے ماننا اور اس پر عمل کرنا، یعنی آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، ان تعلیمات کو پورے طور سے اپنے آپ میں ڈھال لینا اور 100% اس پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ ایک دور میں ایسے حالات ہوں گے کہ دین پر چلنا گویا انگارے کو ہاتھ میں لینا ہے۔ غور کرو، اس وقت دنیا فتنوں کا سیلاب لے کر آئی ہے۔ فتنے قدم قدم پر ہمارے لیے ایک ہلاکت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ فتنہ دو طرح کا ہے۔ ایک فتنہ تو وہ ہے جو باہر کا فتنہ ہے، باہر کی مصیبت آ رہی ہے، اور ایک فتنہ وہ ہے جو اندر کا ہے، اندر کی مصیبت۔ باہر کی مصیبت، باہر کا فتنہ کیا ہے؟ اس ملک میں رہنے والے اور اس ملک میں بسنے والے، خاص طور سے مسلمان،
کلمے والے اپنے دین سے بیزار ہو کر زندگی گزاریں. یہ سوچ ہے ان بڑی طاقتوں کی جن کے ہاتھ میں حکومت بھی ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے، جن کے قلم کے زور میں حکم بھی ہے، حکم صادر کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے انہیں کوئی اختلاف نہیں، مسلمان سے انہیں کوئی جھگڑا نہیں، انہیں پریشانی یہ ہے کہ مسلمان بن کے نہ رہے. تم نام کچھ بھی رکھ لو، مسلمان رہو. اسلامی زندگی، اسلامی پہچان، اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق، اسلامی معاملات، اس سے انہیں مصیبت ہے اور اس لیے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں. ورنہ وہ مسلمان جو خاندانی مسلمان ہیں، جن کے باپ دادا مسلمان تھے اور یہ بھی مسلمان ہیں، سلمان رشدی جیسے، تسلیمہ نسرین جیسے، عصمت چغتائی، میں کتنے نام لوں، کتنے دنیا سے چلے گئے، ان سے انہیں کوئی پریشانی نہیں. اس لیے پریشانی نہیں کہ وہ ان کے کام کر رہے ہیں. آج بھی اسلام کے بھیس میں وہ نام نہاد جو ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے مشن میں لگے ہوئے ہیں، ایسی طاقتوں کے نظر میں وہ بڑے مقبول اور بہت اچھے ہیں، اور آپ اور ہم جیسے ان کی آنکھ کا کانٹا ہے. آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، کہاں کہاں سے سازشیں چلی جا رہی ہیں. یہ باہری فتنوں کو میں بتا رہا ہوں، کہاں کہاں سے سازشیں چلی جا رہی ہیں. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی ایک مہینے سے وسیم رضوی کا فتنہ تھا، وہ سب جانتے ہیں. کسی طرح سے اس میں سکوت آیا، خاموشی آئی. ساری دنیا کے لوگوں نے اس کے خلاف جتنا کہنا تھا کہا، اور ابھی وہ فتنہ تھما. دوسرا فتنہ کھڑا ہو گیا. وزارت تعلیم کی طرف سے ایک چیز آئی ہے کہ اسکولوں میں جو 4th کلاس جماعت چہارم میں جو کتاب آئی ہے، اس کتاب میں جہاں مذہب کی پہچان کرائی گئی ہے، اب مذہب کا تعارف کرایا گیا ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلامی مذہب میں آپ کی ایک تصویر شائع کر دی گئی. بہت کم لوگ جانتے ہیں، ابھی یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ یوں ہی ہو رہا ہے یا یوں ہی اتفاقاً ہو گیا؟ یہ چوک ہے؟ نہیں، یہ چوک نہیں ہے، بلکہ جان جان کر ہمارے دل کو زخمی کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اس لیے کہ مسلمان جتنا گندا سہی، جتنا گنہگار سہی، ہر اعتبار سے برا سہی، لیکن کم سے کم اتنی ایمان کی حرارت اس کے اندر زندہ ہے ابھی کہ وہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. وہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ شراب پیتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، سب ٹھیک ہے، مسلمان کسی میں پیچھے نہیں. لیکن اس کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو ایمان کی چنگاری ایک مرتبہ
شعلہ بدامہ ہوتی ہے اور بھڑکتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ تم مجھے جتنا چاہو کہہ لو، لیکن مری میرے نبی کی شان میں اگر کوئی بات کہو گے ہم مر جائیں گے، لیکن آپ کی ذات اقدس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ فتنہ شروع ہو گیا۔ اب کچھ ذمہ داروں کی طرف سے اس کے خلاف آواز بھی اٹھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دور کہاں جا رہا ہے؟ حالات کس کروٹ لے رہے ہیں؟ ہم اپنے خواب میں مگن ہوں، مطمئن بیٹھے ہوں، ہمارا دشمن مطمئن نہیں بیٹھا ہے، وہ روز ایک نئی پلاننگ کر رہا ہے، وہ روز ایک منصوبے تیار کرتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کر انہیں ٹکراؤ کے دنیا میں لے آؤ، تاکہ اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد اپنا حاصل کرے کہ مارے کاٹے، ظلم کرے، جلائے، بستیوں کو ویران کرے، کاروبار کو تہس نہس کرے۔ میرے بھائی، یہ عجیب و غریب دور میں ہم چل رہے ہیں، یہ حالات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ خارجی فتنے ہیں جس کے بارے میں آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین پر، مذہب پر، اسلام کی تعلیمات پر جمنا گویا اپنے ہاتھ میں انگارے کو لینا ہوگا۔ لیکن بڑے قسمت والے، اب بڑے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ ایسے برے اور بگڑے ماحول میں اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے چمٹا کے رکھیں گے۔ ہمارے موجودہ زمانے کے ایک بہت بڑے عالم، بلکہ یوں کہا جائے کہ حدیث کے امام، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مظاہر سہارنپور، ابھی حال کے لوگ ہیں۔ آج سے 4 برس پہلے ڈنمارک جو ایک ملک ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور یاد نہ ہوگا تو یاد آ جائے گا، ڈنمارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، آپ کے کارٹون بنائے گئے تھے۔ اب پوری دنیا میں احتجاج ہوا، ہمارے ہندوستان میں اور ہندوستان کے مرکزی اداروں کے اندر بھی، مختلف تنظیموں میں، مظاہر سہارنپور میں ایک اجلاس ہوا اسی لعنتی حرکت کے خلاف۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب تقریر کے آدمی نہیں ہیں، وہ نہ اس طرح سے اسٹیج پر آتے ہیں، وہ تو پڑھنے پڑھانے والے آدمی، ان کی دنیا ہی الگ تھی۔ لیکن یہ ایسا بے چین کرنے والا واقعہ تھا کہ مولانا مرحوم خود اسٹیج پہ آئے، اب میں نے ان کی تقریر کی ریکارڈنگ سنی ہے، اور آ کر انہوں نے بڑے درد سے فرمایا کہ مسلمانوں، اس ملعون نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی ہے وہ کسی طرح سے باقابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ آخر اسے جرأت کیسے ہوئی؟ سوال یہ ہے، یہ ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر دے؟ مولانا نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں نے غور کیا تو اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے نبی سے محبت کرنا چھوڑ چکا ہے۔ مسلمان اگر اپنے نبی سے سچی محبت، وہ محبت جو مطلوب ہے ایمان کے اندر، ایسی محبت کرنے والا بن جائے، خدا کی قسم کسی دنیا کی طاقت کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پیغمبر اور ہماری مذہبی کتاب پر وہ اس طریقے کی گستاخی کر سکے۔ مجرم ہم ہیں کہ ہم نے نبی کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا،
نبی سے محبت کو چھوڑا، ہمارے دلوں کے اندر غیروں کی محبت آ گئی، ہمارا مقابل اور ہمارا دشمن اتنا جری ہو گیا کہ وہ جب چاہتا ہے اپنی زبان سے گندی اور غلط بکتا ہے، اپنے قلم سے غلط گندا لکھتا ہے، اور اس کے جو ہے آرٹسٹ کارٹون بنا دیتے ہیں، مجرم ہم ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی میرے بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ میں نے ان کی وہ ریکارڈنگ سنی ہے، فرمایا کہ میرے بھائیوں، نبی نے جو کہا ہے وہ کرنے لگو، اور نبی نے جو کیا ہے وہ کرنے لگو، خدا کی قسم تمہیں کوئی دبا نہیں سکتا، تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہاں سے بولتے ہیں، وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اب بہت بڑی سازش ہے کہ اتنے کچوکے لگاؤ اور اتنا زخم دو کہ زخم کی ٹیس بھی ختم ہو جائے، اب کرانا چاہے تو کرا بھی نہ سکے۔ آج صورتحال ایسی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں؟ وہ جس راستے پر چلانا چاہتے ہیں اس راستے پر چلنے لگے، یا ہم اپنے اسلاف اور اکابر کے دستور اور ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں اور خاموشی کے ساتھ اپنی مذہبی اور دینی تعلیم کو اپنے بچوں کے سینے میں اتار دیں؟ جمعیت علماء کی طرف سے یہ تحریک چل رہی ہے، یہ حکومت کی طرف سے نیا تعلیمی نظام اور نئی تعلیمی پالیسی جو آئی ہے، کیونکہ ہم میں بہت سے لوگ اپنے کاروبار سے، اپنے معمولات سے فرصت نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کسی طرح سے تعلیم سے یا تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ کتنی مصیبت ہے، کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ جمعیت علماء نے قدم اٹھایا، میٹنگیں کی، غور و فکر کیا۔ ابھی 20-25 دن پہلے بھی میٹنگ تھی، تو یہی بات طے ہوئی کہ اپنے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر ہم اس ہوا کے رخ پر صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ چلو آگے دیکھا جائے گا، تو اس کا برا اثر آج نہیں 20-25 سال کے بعد آئے گا، کہ جب یہی ہمارے بچے، نئی نسل جب جوان ہوگی تو اپنے دین دھرم سے، اپنے مذہب سے، اپنے مذہبی تعلیم سے بالکل بے خبر ہوگی۔ جیسے آج گاؤں اور دیہات کے اندر مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کی تعلیم صفر ہے، نہیں جانتے مسلمان ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں اس کے علاوہ، الٹا سیدھا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بس اتنے ہی مسلمان۔ تو یہ تعلیمی پالیسی، اس کے خطرناک اثرات 15-20-25 سال کے بعد آئیں گے، جب نئی نسل آئے گی اور پرانے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارے ذمہ دار اکابر چونک جاتے ہیں، اور فوراً انہوں نے کہا کہ اپنی بنیادی مذہبی تعلیم کو اپنے تمام بچوں کے اندر اتارو۔ دین کیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ حلال، حرام، پاکی، ناپاکی، کم سے کم اتنا بنا دو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی بنائیں آپ، لیکن بنیادی چیز ہے، بنیادی عقیدے کو مضبوط کر دو، تاکہ یہ بچہ کل کالج اور یونیورسٹیز میں جائیں اور تعلیم حاصل کریں تو اپنے مذہبی بنیاد کو، جڑ کو مضبوطی سے تھامے رہے، اس میں گڑبڑی نہ ہو۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو خدا نخواستہ اگر قدم ڈگمگایا بھی تو وہ پھر وہ صحیح راستے پہ آ جائے گا، لیکن اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں
ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھو تو کہتے ہیں کہ بنیادی موٹی موٹی بات کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، مولوی صاحب سے پوچھ لو، حافظ صاحب سے پوچھ لو، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ ہم آپ سے حدیث شریف کی تشریح نہیں پوچھتے، قرآن کی تفسیر نہیں پوچھتے، لیکن اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ کا معیار کیا ہے۔ اگر کوئی یہ بنیادی باتیں پوچھ لے، نبی کی بیویاں کتنی تھیں، آپ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے، کم سے کم ان باتوں کو یاد کرو، سمجھو، پڑھنے کا شوق پیدا کرو۔ تو ایک میں عرض کر رہا تھا، بات آگے بڑھ گئی کہ یہ وہ فتنے ہیں جو خارجی فتنہ ہے، جو ہمارے اوپر سیلاب بن کر چاروں طرف سے امٹ کے آ رہا ہے، اور ایک فتنہ وہ ہے جس کو ہم نے جنم دیا ہے۔ اس فتنے کو پیدا کرنے والے ہمیں، ہم سے مراد ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھریلو ماحول، یہ بھی فتنے سے کم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک دور آنے والا ہے کہ دین پر 100% قائم رہنا اور دین کے تقاضوں پر جمے رہنا انگارے پر چلنا اور انگارے کو مٹھی میں اور ہاتھ میں لینے جیسا ہوگا۔ اندرونی فتنہ کیا ہے؟ اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنی شادی بیاہ اور تقریبات میں رسم و رواج کے نام پر جو خرابی ہے، کیا اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ کون نہیں جانتا کہ کتنی خرابی پیدا ہو گئی، کتنی برائیاں پیدا ہو گئیں، اور ہم کھلم کھلا دین کا مذاق اپنے ہاتھ سے اڑاتے ہیں۔ یہ اندرونی فتنہ ہے۔ کہیں اب گھر میں مخالفت کا ڈر، کہیں بچوں کے ناراض ہونے کا ڈر، کہیں رشتہ دار کے خفا ہو جانے کا خطرہ، کہیں سماج اور برادری کے روٹھ جانے کا خطرہ، لہٰذا سب کرو۔ کیا کرے مولوی صاحب، مجبوری ہے، بیٹا تیار نہیں تھا، بیوی نہیں مان رہی تھی، بہن خفا ہو رہی تھی، خاندان والے کہہ رہے تھے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اپنے پروگرام میں، اپنی شادی بیاہ میں سادگی کیوں کر رہے ہو، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر تم انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو گے تو جس کا تم نے شاندار کیا ہے تو یہ بیٹی کہے گی کہ ابا نے میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا۔ یہ آج کی بول ہے، یہ بالکل بنیادی حقیقت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یعنی یہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ خفا نہ ہو جائیں، یہ ایسے نہ ہو جائیں، وہ ایسے نہ ہو جائیں، یعنی سب راضی ہو جائے، شریعت کا جنازہ نکل جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو یہ دولت میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو اسراف میں، فضول خرچی میں، اپنے نام اور شہرت میں، اپنے کو ہائی لائٹ کرنے میں استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے یہ آنکھ ہے ہماری، ہمارے پاس ہے، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، آنکھ میری ہے، لیکن میں اس کو استعمال تو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی امانت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے آنکھ اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اپنی آنکھ کو پھوڑ دو، کیا ہم تیار ہو جائیں گے؟ ہم اس سے لڑیں گے، ماریں گے، جو بنتے پڑے گا ہم کریں گے کہ تو کہتا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھ پھوڑ دوں؟ اللہ کے بندے اسی پہ رکھو کہ یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے، اس مال کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کر دیں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کس نے ہمیں اس کی اجازت دی؟ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے نہیں
آپ سنتے رہتے ہو کہ اللہ مال کے بارے میں پوچھیں گے، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا، اللہ کیا پوچھو گی؟ آج دولت کی نمائش کی ہوڑ لگی ہوئی، مقابلہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو ہمارا اس سے اچھا ہونا چاہیے، انہوں نے یہ کیا تو ہمارا اس سے اچھا ہونا چاہیے، انہوں نے یہ ڈیکوریشن کیا تو ہم اس سے اعلیٰ بنا کے دکھائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ اپنی تباہی اپنے ہاتھ سے لے رہے ہو، یہ اندر کا فتنہ ہے۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بہن خفا ہوتی ہے اسے منا لیں گے، سماج ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دنیا ہنستی ہے ہنستی رہے، لیکن ہم تو وہی کریں گے جس کے نام پر ہم مٹتے ہیں اور جن کے نام پر ہم اپنا سر اونچا کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ کتنا مشکل کام ہوگا، سماج کی ناراضگی، گھر کی ناراضگی، خاندان والوں کو خفا کرنا، لیکن اپنے نبی کو سنت کو زندہ کرنا اور نبی کو خوش کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر مضبوطی سے جمنا، انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، آنکھ پر چلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، ہم اندرونی مصیبت اور فتنے کے کم شکار نہیں ہیں۔ بہت سی خرابی، بہت سی برائی گھر کے اندر جسے ہم برا بھی نہیں سمجھتے، جسے آج ہمارے نظر میں خرابی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ بے حیائی، بے پردگی، عورتوں کا نامحرم کے سامنے آ جانا، مردوں کا عورتوں کے سامنے بے حجاب چلے جانا، کون آج اسے برا سمجھتا ہے؟ کون اسے گناہ سمجھتا ہے؟ عام ہے۔ جب اللہ نے منع کر دیا، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا، تو جہاں خدا کی اور نبی کی نافرمانی اور مخالفت ہوگی، وہاں مصیبت آئے گی، وہاں پریشانی آئے گی، وہاں فتنے آئیں گے، وہاں سکون اور عزت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ طرح طرح کی مصیبتیں، گھریلو الجھنیں، پریشانی کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مقدمے کی شکل میں، کبھی کاروبار کی شکل میں آ رہی ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ آ کہاں سے رہی ہے، اس کے بنیادی سرے کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بنیاد ہمارا دین ہے، اور دین درست ہوگا سب درست ہو جائے گا۔ دین میں خرابی آئے گی، ایک ایک کر کے خرابی اور برائی، مصیبت، پریشانی آتی چلی جائے گی، اور ایک دور ہوگی نہیں ہوگی کہ دوسری نہیں کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ کوششیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اندر بیداری کب لائیں گے، ہم جاگیں گے کب، ہم اپنی برائی پر بھی نظر رکھیں، اپنے اندر کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہماری جو خرابی ہے ہم اس کے اصلاح کی بھی فکر کریں، اور اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو بھی نبھانا ہمارا علمی، دینی اور اخلاقی فریضہ اور ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ وہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس وقت میں دو اعلان آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 5 اپریل بروز دوشنبہ جمعیت علماء بنارس کی جانب سے اشفاق نگر روڈ پر بعد نماز مغرب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ مولانا سید مفتی عفان منصور پوری اس جلسے کے مہمان خصوصی ہوں گے، آپ سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء محلہ کٹیہر جامع مسجد میں
جمعیت علماء ضلع بنارس کی جانب سے جو تحریک اصلاح معاشرہ چل رہی ہے اور مسلسل اس کے پروگرامز ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء اس مسجد میں محلہ کٹہر کی جامع مسجد میں اجلاس ہونے والا ہے۔ اگر اللہ آپ کے اندر ہمت دے، توفیق دے، تو میں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد اس اجلاس میں بھی شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔